السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ صلاۃ، نماز کے نام۔ دوستو، آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن سے ثابت کرو نماز کہاں لکھی ہے۔ یہ جو قرآن میں بار بار صلاۃ کا ذکر آیا ہے تو کہتے ہیں اس سے مراد نماز نہیں ہے۔ پہلے تو ہم اس کے مفہوم پہ بات کریں گے۔ یہ لوگ نماز کے منکر کیوں ہیں؟ ان لوگوں کو جو سب سے بڑی غلطی لگی ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ گمراہ ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف صلاۃ کا ایک مفہوم کیا ہے کہ ایک ہی مفہوم ہے۔ اور یہ لوگ کیا مفہوم کرتے ہیں صلاۃ کا پتہ ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں صلاۃ کا مطلب نظام قائم کرنا ہے، اور یہ ان کا باطل عقیدہ ہے۔ جو شخص نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان چاروں چیزوں کا منکر ہے، وہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اللہ کی کتاب سے کوئی تعلق نہیں۔ آج اس ویڈیو میں دو چیزیں میں ثابت کروں گا۔ ایک، صلاۃ کا مطلب نماز ہے، اور دوسرا اس کے اوقات، اس کا وقت اور طریقہ کار کیا ہوگا، یہ بھی قرآن سے ثابت کروں گا۔ جو منکرین قرآن ہیں، جو روایت پرست لوگ ہیں، انہوں نے بھی مجھے چیلنج دیا ہے کہ ابو جعفر تنوری صاحب آپ قرآن سے ثابت کرو۔ تو بالکل انشاءاللہ آج قرآن سے ثابت کریں گے اور اللہ کی کتاب کے دشمنوں کے دانت کھٹے کریں گے۔ صلاۃ کا مفہوم قرآن مطابق آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سورہ نساء آیت نمبر 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ دیکھیں، اس آیت میں اللہ پاک تقصیر صلاۃ کی بات کر رہے ہیں، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ بعض نمازیں قصر سے پڑھو، اگر تمہیں اندیشہ ہو کفار کی طرف سے خطرے کا۔ آپ لوگوں میں سے جو بھی صلاۃ کا مطلب یہ کرتا ہے کہ اس سے مراد نظام ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تو پھر یہ کیسا نظام ہے کہ جس کی تکثیر بھی ہوتی ہے؟ اور سفر میں کون سا نظام ہے؟ اللہ کے بندو، کچھ عقل کو ہاتھ لگاؤ۔ سفر کے اندر کون سا نظام ہوتا ہے؟ اللہ پاک صاف فرما رہے ہیں ان تقصروا من الصلاۃ، صلاۃ میں سے قصر کرو۔ یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں نا، یہ اس کے اندر اللہ پاک نے ہمیں چھوٹ دی ہوئی ہے سفر کے اندر، لیکن افسوس لوگوں نے صرف ایک مطلب اس کا لیا کہ صلاۃ کا مطلب نظام قائم کرنا ہے، اور کتاب اللہ سے انکار کیا اور گمراہ ہو گئے۔ ابھی اور آیت بھی میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، جس سے آپ کو ثابت ہوگا کہ صلاۃ کا مطلب صلاۃ کا ایک مفہوم نہیں ہے۔ آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں کہ صرف نظام قائم کرنا، صلاۃ کے اور بھی مفہوم ہیں۔ آپ کی خدمت میں ابھی پیش کرتا ہوں میں۔ دوستو، سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں درمیان سے پڑھ رہا ہوں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ یہ کیسا نظام ہے؟ اگر آپ صلاۃ کا مطلب نظام کرتے ہیں کہ جو مقام ابراہیم سے کون سا نظام قائم ہوتا ہے؟ وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرا گھر خوب صاف ستھرا رکھو، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ آپ لوگ فرماتے ہیں کہ جناب صلاۃ سے مطلب نظام ہے، یہاں تو رکوع اور سجود کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھا آپ کا باطل عقیدہ 2 منٹ کے اندر کس طرح ہوا ہو گیا۔ دوستو، سورہ نساء آیت نمبر 102۔ اب یہاں دیکھیں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔
وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ۔ دیکھیں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب آپ ان کے اندر، نبی علیہ السلام سے اللہ پاک بیان کر رہے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب آپ ان لوگوں کے اندر ہوں، اصحاب کی بات ہو رہی ہے، تو کیا کرنا ہے، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر نماز کی آپ نے نماز قائم کرنی ہے، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو ایک جماعت آپ کے ساتھ، فَلْتَقُمْ وہ بھی کھڑے ہو کر نماز ادا کرے۔ اچھا پھر اللہ پاک فرما رہا ہے وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، تو اپنے ہتھیار بھی ساتھ رکھیں، یہ دوسری جماعت کو حکم، یعنی ایک جماعت جو ہے نا، ایک گروپ وہ آگے نماز ادا کر رہا ہے، دوسرا گروپ پیچھے ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، جب وہ سجدہ کر لیں تو ہٹ کر تم سے پیچھے ہو جائیں، یعنی ایک گروپ جو ہے نا، ایک گروپ نبی کے ساتھ نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے، دوسرا گروپ جو ہے وہ پیچھے حفاظت کرے گا کہ پیچھے سے آ کے کوئی اٹیک نہ کرے۔ اب بتائیں، بعض لوگ، اللہ معاف کرے، یہ میرے ہاتھ میں قرآن شریف ہے، بعض لوگ قرآن کی آیات کے معنی میں تحریف کرتے ہیں۔ جس طرح میں کسی انگریز کو بولوں نا کہ واٹر کا مطلب پانی نہیں ہے، پانی کو ٹیبل کہتے ہیں، وہ ہنسے گا مجھ پہ، وہ بولے گا بھائی صاحب آپ کا دماغ خراب ہو گیا، ہم لوگ ہزاروں سال سے پانی کو واٹر کہہ رہے ہیں، اور آپ جو کہ نان انگلش اسپیکر ہو، آپ آ کے ہمیں سمجھا رہے ہو ہماری زبان، یعنی آپ ہمیں، یعنی اہل زبان کو ہماری زبان سے سکھا رہے ہو۔ قرآن اترا ہے عربی میں، سجدہ کا مطلب پیشانی، اور آیات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سجدہ کا مطلب پیشانی کو زمین پہ رکھنا، ناک سمیت، آیت کے اندر حکم ہے فَإِذَا سَجَدُوا، بعض لوگ کہتے ہیں جی رکوع کا مطلب حکم ماننا ہے، سجدے کا مطلب حکم ماننا ہے۔ بعض ایسے گمراہ ہیں، اللہ معاف کرے، کہتے ہیں کہ روزے کا مطلب فوجی ٹریننگ ہے، بتائیں، ایسے ایسے گمراہ، ان سب کا اللہ کی کتاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ قریب سے نہ دور سے۔ دوستو، یہ تو میں اس ویڈیو میں پہلے آپ کو صلاۃ کا مفہوم سمجھا رہا ہوں کہ صلاۃ کا مفہوم نماز ہے۔ میدان جنگ میں کون سا نظام ہوتا ہے کہ ایک گروپ پیچھے کھڑا ہے اور دوسرا گروپ سجدہ کر رہا ہے اور پیچھے اسلحہ لے کے اس کی حفاظت کر رہا ہے؟ یہ کون سا نظام ہے جس کی حفاظت کی جاتی ہے؟ کچھ عقل کو ہاتھ لگاؤ۔ دوستو، سورہ انعام آیت نمبر 92 والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون، یہ اللہ پاک پچھلی آیت میں قرآن کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور پھر کیا فرما رہا ہے، اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں یعنی قرآن پر، اور اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، صلاتہم یحافظون، کوئی نظام کی حفاظت نہیں کر سکتا، یہ انفرادی بندے کی بات ہو رہی ہے، انڈیویجول کی بات ہو رہی ہے، ایک شخص کی بات ہو رہی ہے کہ اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے، اس کی پابندی کرتا ہے۔ کتنی آیات کو ٹھکرائیں گے آپ، کتنی کو؟ آپ کہتے ہیں نماز مجوسی ہے، کچھ اللہ کا خوف کرو بھائی، نماز ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، ٹینشن نہیں لو۔ اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں جتنے بھی منکرین نماز، منکرین عبادات، ان سب کا جنازہ آج پڑھ کے اٹھنا ہے میں نے، ٹینشن نہیں لو۔ دوستو، سورہ اعراف آیت نمبر 29 میں درمیان سے پڑھ رہا ہوں، یہ وَأَقِیمُوا وُجُوحَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ، اور اپنے منہ سیدھے کرو ہر نماز کے وقت اور اس کی عبادت کرو۔ وَأَقِیمُوا وُجُوحَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ، اب دیکھیں یہاں پہ اللہ نے وَأَقِیمُوا وُجُوحَکُمْ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا اقیمو کا مطلب قائم کرنا، تو آپ اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟
وَأَقِیمُوا وُجُوحَکُم یعنی اپنے چہرے قائم کرو. یہ الٹا ترجمہ کریں گے آپ اپنے دماغ کے مطابق. جو لوگ سجدہ کا مطلب کرتے ہیں اطاعت کرنا. قرآن میں جہاں جہاں آیا نا کہ سجدے کا مطلب ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو سجدے کا مطلب اطاعت کرنا، ابلیس نے اطاعت نہیں کی. مطلب جو منکرین نماز ہیں وہ سجدے کا مطلب اطاعت کرنا کرتے ہیں. جس طرح ہم جو سجدہ کرتے ہیں نا زمین پہ، اس کے خلاف ہیں، اس کو پوجا پاٹ کے مذاق اڑاتے ہیں. اس آیت کا جواب دیں. سورہ اعراف آیت نمبر 161. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا خِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِیئَاتِکُمْ. یہاں پہ سورہ اعراف 161 کیا آیت ہے؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو. آپ کا جو ترجمہ ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ سجدے کا مطلب اطاعت کرنا ہے، آپ کا کیا ترجمہ بنے گا؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں اطاعت کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ. آپ خود بھی ہنس رہے ہوں گے اور اپنے اوپر لوگوں کو بھی ہنسا رہے ہیں. نماز کا منکر کتاب اللہ کا منکر ہے. رکوع سجود کا منکر کتاب اللہ کا منکر ہے. آپ نے نماز نہیں پڑھنی، نہ پڑھیں. یہ تو دن قیامت کو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ حق پہ کون تھا. کتنی آیات کو آپ جھٹلائیں گے. جو لوگ صلاۃ کا مطلب صرف نظام کرتے ہیں نا، تو یہ آیت آپ کے لیے جواب ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 99. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ. اور جو لوگ اللہ اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں اور جو خرچ کریں اسے اللہ کی نزدیکیوں اور رسول سے دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھیں. ہاں جی، آپ تو کہتے ہیں کہ صلاۃ کا صرف ایک ہی مفہوم ہے، نظام قائم کرنا. یہاں پہ وصلوات الرسول کا لفظ ہے. ہاں جی، یہاں پہ مطلب کیا ہوگا صلاۃ کا؟ نبی کی دعائیں. یہی میں آپ کے موٹے بیجوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ صلاۃ کا صرف ایک مطلب نہیں ہے جو آپ لیے بیٹھے ہیں اور نماز کا انکار کر دیا. کفر صریح کے مرتکب ہو رہے ہیں آپ لوگ، کھلا کفر. نہیں پڑھنی مت پڑھو، لیکن انکار مت کرو. نہیں پڑھو گے گنہگار ہوگے، انکار کرو گے کافر ہو جاؤ گے، دائرہ اسلام سے نکل جاؤ گے اگر نماز کا انکار کر دیا. ہے کوئی مائی کا لال تو میرے ان تمام جتنے بھی میں نے آیات پڑھی ہیں ان کا جواب دے. سورہ یونس آیت نمبر 87 بہت امپورٹنٹ آیت ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، اللہ نے وحی کی ہے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون پر. کیا وحی کی ہے؟ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. دیکھیں، قبلے کا بھی ذکر ہے اور نماز کا بھی ذکر ہے. اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ اور کیا کرو؟ اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. بتائیں، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو یہ کون سے قبلے کی اور کون سی یہ نماز کی بات ہو رہی ہے؟ بریکیں فیل ہو گئی ہیں نا آپ کی، جو کہتے تھے صلاۃ کا صرف ایک ہی مطلب ہے. دینا جواب. دوستو، سورہ ہود آیت نمبر 114. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ. یہاں پہ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ اور نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں. یہاں بھی آپ کہتے ہیں جی نظام مراد ہے. اچھا، بعض ایسے بدبخت ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز سے مراد میٹنگ ہے. جس طرح آپ آفس میں جا کے میٹنگ کرتے ہو نا، یہ کون سی میٹنگ ہے جو رات کو بھی ہو رہی ہے دن کو بھی ہو رہی ہے؟ اور اس میٹنگ کے لیے آپ کو وضو بھی کرنا پڑ رہا ہے.
اور پانی نہ ہو تو آپ کو تیمم کر کے، کبھی کسی انسان کو دیکھا کہ تیمم کر کے مٹی اپنے اوپر مل کے میٹنگ میں جا کے بیٹھا ہو؟ دیکھا کبھی آفس میں؟ کب تک آپ اللہ کی آیات کا انکار کریں گے؟ اب بھی وقت ہے، لوٹ آؤ۔ یہ ویڈیو حجت ہے، دن قیامت اللہ نے پوچھنا آپ سے، کیا آپ نے یہ ویڈیو دیکھی تھی جس کے اندر میرا ایک گناہ گار بندہ آپ کے سامنے میری آیتیں پڑھ رہا تھا؟ آپ کہیں گے ہاں یا اللہ ہم نے دیکھی تھی۔ اللہ نے اگر آپ سے یہ پوچھ لیا، وہ تو میری آیتیں پڑھ رہا تھا، وہ اپنی جیب سے تو کچھ نہیں کہہ رہا تھا آپ کو، پھر آپ نے مانا کیوں نہیں؟ پھر کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ دوستو، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ راکعا و اناب، وہاں پہ رکوع کا مطلب ہم سجدہ اس لیے کریں گے کیونکہ اس سے پہلے ایک لفظ ہے، وہ ہے لفظ خر۔ خر کا مطلب گرنے کیا ہوتا ہے، تو رکوع میں تو بندہ نہیں گرتا، تو یہاں پہ پھر مطلب کیا ہوا کہ سجدے میں گرنا مراد ہے۔ اچھا، کوئی کہے کہ خر کا مطلب ثابت کرو قرآن میں، اور کہاں پہ گرنے سے گرنا مراد ہے؟ سورہ نخل آیت نمبر 26 کھولیں گے، فخر علیہم السقف، تو اوپر سے ان پر چھت گر پڑی۔ یہاں بھی خر کا مطلب گرنا ہے۔ ایک اور آیت ہے نا، جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا، خر من السماء، گویا کہ وہ آسمان سے نیچے زمین کی طرف گرا۔ یہ دیکھیں اللہ پاک بار بار آیات میں ہمیں بتا رہے ہیں، سجدے کی کیفیت کا ذکر ہے، لیکن ایسے بدبخت ہیں جو کتاب اللہ کے منکر ہیں۔ ان کی وجہ سے روایت پرستوں کے آگے ہمیں جو ہے نا شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یار یہ دیکھو، یہ آپ کے ساتھ والے نماز روزے حج کے منکر ہیں، تو پھر ہم انہیں سمجھاتے ہیں یہ صرف نام قرآن کے یوز کر رہے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلق ہے تو جواب دینا آیات کا، ایک آیات کا جواب دینے کی اوقات نہیں ہے، لیکن باتیں بڑی بڑی۔ دوستو، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130 بڑی امپورٹنٹ بات ہے، فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبہا، اور ان کی باتوں پر صبر کرو اور اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے، اس کی ڈوبنے سے پہلے، اور رات کی گھڑیوں میں اس کی پاکی بولو، اور دن کی کناروں پر۔ اس سے مراد نماز ہے۔ یہاں پہ سبح کا مطلب یہ نہیں کہ سکی جو لوگوں کے ذہن میں آتی ہے کہ تسبیح مراد ہے۔ دوستو، اسی سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 132 ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے۔ گھر میں کون ہوتا ہے؟ بیوی بچے ہوتے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، نبی علیہ السلام اپنی بیوی کو کوئی خاص آفس کی میٹنگ کی تعلیم دے رہے ہیں؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کچھ شرم کرو بھائی، آپ لوگ کیوں کتاب اللہ کے منکر ہو؟ کسی عورت کو دیکھیں کہ گھر میں آفس کی میٹنگ بنا کے بیٹھی ہو؟ قبلے کی آیات کا کیا کریں گے آپ، جہاں پہ قبلہ رخ ہونے کی بات ہے؟ دوستو، سورہ نور آیت نمبر 41، اس کے اندر نا اللہ پاک فرما رہا ہے، جو پرندوں کے بارے میں فرما رہا ہے، کُلٌ قد علم صلاتہ و تسبیحہ، سب نے جان رکھی ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح۔ جو پرندے ہیں ان کا طریقہ نماز کیا ہے، وہ کس انداز میں تسبیح کرتے ہیں، یہ مغیبات میں سے ہے، یہ غیبی باتیں ہیں، یہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ نے جتنا بتایا ہم نے مان لیا۔ پرندوں کی ظاہری بات ہے، ہماری طرح نماز تو نہیں ہوگی نا، رکوع سجود تو نہیں ہوں گے، ان کا اپنا بھی سسٹم ہوگا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور تسبیح بھی ان کی اللہ بہتر جانتا ہے۔ جس نے ان کو بنایا ہے نا، یہ وہ بتا رہا ہے ہمیں۔ اور سورہ شعراء آیت نمبر 46، اس کے اندر جو جادوگروں نے سجدہ کیا، ہاں، اور کئی آیات میں بھی یہ لفظ آیا ہے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سجدے میں گر پڑے۔ لیکن ایسے منکرین قرآن ہیں جو نماز اور سجدے کے منکر ہیں، وہ کہتے نہیں اس سے مراد اطاعت ہے۔ تو فَقَعُوا کا جو مطلب ہے، یہ آپ کیا کریں گے؟ کتنی آیات ہیں، خرّا راکعا و اناب، خرّا کا مطلب کیا کریں گے آپ؟ روایت پرست جو ہے نا، بخاری گروپ،
وہ تو چلے منکر قرآن ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے، قرآن اور بخاری آمنے سامنے ہو تو بخاری کو آگے رکھتے ہیں. آپ تو ان سے بھی 6 ہاتھ آگے ہیں. وہ کم از کم نماز اور روزے کا تو انکار نہیں کر رہے، آپ کر رہے ہو. یہ ابھی مفہوم پہ بات چل رہی ہے کہ صلاۃ کا مفہوم کیا ہے. آگے میں بتاؤں گا یہ پڑھی کس طرح جاتی ہے. قرآن سے سارے، آج میں نے کہا ہے نا، سارے جواب آپ کو قرآن سے دیے جائیں گے انشاءاللہ. جو منکرین نماز ہے نا، ان کو جو اقام الصلاۃ سے جو غلطی لگی ہے نا کہ دین قائم کرو، اس کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. سورہ شورا آیت نمبر 13. یہاں پہ اللہ تمام انبیاء کا ذکر کر کے پتہ آخر میں کیا فرما رہا ہے؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، اور دین قائم کرو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو. یہ جو آپ کہتے ہیں نا نظام قائم کرو، ہاں، تو وہ جو نظام قائم کرنے والی بات ہے نا، وہ اس آیت کے تحت ہے. ان اقیم الدین. مسئلہ یہ کہ آپ نے اقیم الدین کی جو مطلب ہے، یہ اٹھا کے آپ نے صلاۃ میں فٹ کر دیا کہ صلاۃ کا مطلب نظام قائم کرنا ہے. اور اللہ کے بندو، صلاۃ کا مطلب نماز ہے، اور جو نظام قائم کرنا ہے نا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، وہ جو آپ کے ذہن میں پوری تصویر گھوم رہی ہے، وہ اس آیت کے تحت ہے. ان اقیم الدین، دین قائم کرو. ویڈیو کا جو پہلا مرحلہ ہے مکمل ہو گیا ہے. ہم نے ثابت کیا صلاۃ کا ایک مفہوم نہیں ہے. اور ایک اور آیت بھی ہے نا جس میں ہے کہ وصلی علیہم ان الصلاۃ سکن لہم، آپ کی جو دعائیں ہیں ان کے لیے باعث رحمت اور باعث چین ہیں، اطمینان قلب کا ذریعہ ہیں. اب یہاں پہ صلاۃ کا، ان الصلاۃ کا، آپ کی صلاۃ، یہاں پہ صلاۃ کا مطلب دعا ہو گئی. یہاں پہ ہم صلاۃ کا مطلب دعا لیں گے. کیوں؟ وصلی علیہم کا لفظ بھی ہے. لیکن جو منکرین قرآن ہیں، جو منکرین نماز ہیں، ہے تو جاہل ہیں، ان کو تو ان چیزوں کا نہیں پتہ. ضمیر کیا ہوتا ہے، کرینہ کیا ہوتا ہے، لکیر کے فقیر ہیں. تو وہ یہاں سے گمراہ ہو جاتے ہیں کہ جی یہ صلاۃ کا جی ایک ہی مطلب ہے، جی کیا؟ نظام قائم کرنا. جو دین قائم کرنے والی آیت ہے نا، اس کے تحت ہے نظام قائم کرنا. اور جو یہ ہے آپ کی خدمت میں جو میں نے پیش کیا ہے کہ یہاں پہ صلاۃ کا مطلب نبی کی دعا ہے. دیکھا میں نے ثابت کیا نا، قرآن سے صلاۃ کا ایک مطلب نہیں ہے. ان الصلاۃ سکن لہم، اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آپ کا نظام ان کے لیے باعث رحم، ان کے لیے باعث تسکین ہے. نہیں، آپ کی دعائیں ہیں. وصلی علیہم کا لفظ ہے باقاعدہ. آپ قرآن کی آیات کا انکار کر کے نا نماز کا اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. اچھا، ویڈیو کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے. ہم نے ثابت کیا کہ صلاۃ کا ایک مطلب نہیں ہے، صلاۃ کا مطلب نماز ہے، ثابت کر دیا. اور سجدے بھی ثابت کیے ہم نے. اور ابھی میں آپ کو دوسرا مرحلہ ویڈیو کا شروع ہے کہ نماز کب پڑھیں اور کس طرح پڑھیں. دوستو، فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4 فرض. یہ سب کچھ سیم ٹو سیم اسی ترتیب سے اسی وقت پہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چل رہے ہیں. ہم لوگ نکاح کرتے ہیں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں نکاح کا طریقہ جی قرآن سے بتاؤ. اچھا، اب مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کے والدین کا نکاح کس طرح ہوا نا؟ نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ ایجاب و قبول ہوتا ہے نا، گواہ ہوتے ہیں. ایک چھوٹی سی ایک کیا کہتے ہیں، ایک سیرمنی سی ہوتی ہے، لوگ ہوتے ہیں نا ارد گرد. اسی طرح جب لوگ فوت ہوتے ہیں، وہ کوے نے جو طریقہ بتایا تھا آدم علیہ السلام کے بیٹے کو، اس کو دفنانے کا، لاش کو، یہ تو اس زمانے سے چیزیں آ رہی ہیں، کفن دفن کی. نماز جنازہ کا آپ ہم سے پوچھتے ہیں، یہ آیت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، یہ نماز جنازہ کے متعلق ہے. اور ایک بات بتاؤں مزے کی، آپ کی نماز جنازہ میں جو دعا پڑھی جاتی ہے نا، وہ ضعیف ہے جی. خبر واحد ہے، ایک راوی ہے بیان کرنے والا، اور جو اس سے روایت نکل کر رہا تابعی وہ بھی ایک ہی ہے، مستور ہے. وہ معاصر ہم زمانے میں سے اسے کوئی بھی نہیں جانتا. تو اب ہم بات کریں گے
سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اے میرے رب میں نے اپنی کچھ اولاد ایسی جگہ پہ بسائی ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ آفس کی بات ہو رہی ہے؟ نہ، کعبے کی بات ہو رہی ہے۔ اے میرے رب، اس لیے، کس لیے؟ لیقیموا الصلاۃ، اور اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں۔ جہاں جہاں کعبے کی بات آئے گی، قبلے کی بات آئے گی، آپ کو نماز کا ذکر ضرور ملے گا۔ آیت نمبر 40 سورہ ابراہیم کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ۔ ہاں جی، وہ جو کہتے تھے کہ فجر کی 2 رکعت جو فرض ہیں اور مغرب کے 3 فرض، ہمیں قرآن سے ثابت کر کے دکھاؤ۔ بتاؤ ابراہیم علیہ السلام کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ جو روایت پرست ہیں، جو بخاری گروپ ہے، جتنے بھی منکرین قرآن روایت پرست ہیں، میرا آپ سب سے سوال ہے، بتائیں ابراہیم علیہ السلام کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی۔ ہاں جی، کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ لیٹ کے نماز پڑھ رہے تھے؟ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے؟ یہی طریقہ تھا، حتیٰ کہ یہ طریقہ آپ کی روایات کے اندر بھی ہے۔ صحیح مسلم میں وہ روایت ہے نا کہ میں نے موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا، وہ اسی طرح تھا۔ اور اسی طرح سنن ابو داؤد میں روایت ہے 393، اس کے اندر بھی یہ ہے کہ یا محمد ھذا وقت الانبیاء من قبلک، یہی وقت ہے آپ سے پہلے جو انبیاء نماز پڑھتے تھے۔ سنن ابو داؤد میں باقاعدہ روایت ہے۔ اچھا، یہ منکرین قرآن کے سامنے میں، روایت پرستوں کے سامنے استدلال کیوں کر رہا ہوں روایت سے؟ جس طرح آپ عیسائی کے سامنے بائبل سے استدلال کرتے ہیں، اسی طرح جو اہل روایت ہیں ان کے سامنے آپ روایات سے استدلال کریں گے۔ سنن ابو داؤد روایت نمبر 393، جس کے مطابق جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو نمازیں پڑھائیں، ٹھیک ہے؟ آخر میں کیا فرمایا کہ یہی وقت ہے انبیاء کی نماز کا اور آپ کی نماز کا۔ دیکھا جو ہمارا جو دعویٰ تھا نا کہ اللہ کے پیغمبروں کا اور رسول اللہ کا ایک ہی وقت ہے نماز کا اور ایک ہی تعداد ہے، ثابت ہوگی؟ بتائیں، ہمارا عقیدہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ اب آتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کی نماز۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 39، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، اور فرشتوں نے آواز دی اس وقت، کب؟ جب زکریا علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہا تھا۔ ہاں جی، فجر کی 2 فرض اور مغرب کی 3 فرض قرآن سے ثابت کرنے والوں، زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ تو کہتے ہیں نماز رسول اللہ کے زمانے سے ہے۔ ہاں جی، زکریا علیہ السلام کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ ہیں؟ لیٹ کے پڑھ رہے تھے؟ بیٹھ کے پڑھ رہے تھے؟ وَهُوَ قَائِمٌ، اور وہ کھڑا تھا، کھڑے ہو کے پڑھ رہا تھا، جس طرح ہم کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں۔ اور رکوع اور سجود کا بھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب حکم دیا نا کہ کعبے کو صاف رکھو، تاکہ جو رکوع اور سجود کرنے والے ہیں ان کے لیے کعبے کو صاف رکھو۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو نہیں پوچھا یا اللہ یہ رکوع کیا ہوتا ہے، یہ سجدہ کیا ہوتا ہے، اللہ نے ان کو بتا دیا تھا۔ اب یہاں پہ قیام کا ذکر ہے، جو ہم پہلے نماز جب پڑھتے ہیں پہلے قیام کرتے ہیں نا، پھر رکوع پھر سجود ہوتا ہے۔ یہاں پہ وَهُوَ قَائِمٌ یصلی، پڑھ رہا تھا۔ اور اس سے جو لوگ وہ کہتے ہیں نا، وہ صلاۃ کا مطلب آفس کی میٹنگ ہے، کہتے ہیں نا بعض گمراہ، یہ منہ توڑ جواب ہے یہ آیت ان لوگوں کے لیے۔ یصلی سے پہلے کیا ہے؟ قائم، کھڑا ہوا تھا، کھڑا ہو کے پڑھ رہا تھا۔ فرد واحد کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کون سا نظام ہے، کون سی میٹنگ ہے جو کھڑے ہو کے ہوتی ہے؟ اب بھی کہہ رہا ہوں، نماز کے منکرو واپس قرآن کی طرف لوٹو، نہیں تو گمراہ ہو کے تباہ ہو جاؤ گے دنیا اور آخرت میں۔ دنیا کی چھوٹی سی زندگی ہے، 50 70 80 سال کی، پھر کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، سوچ لو۔ یہ ویڈیو حجت آپ لوگوں پہ۔
اللہ کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، ابو جعفر تنولی اپنی جیب سے نکال کے نہیں دے رہا آپ کو۔ دوستو سورہ آل عمران آیت نمبر 43، مریم علیہ السلام، یا مریم اقنتی لربکی واسجدی ورکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو، قیام، اور اس کے لیے سجدہ کر، اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ تھی کس کی؟ مریم علیہ السلام کی نماز۔ پہلے ابراہیم، پھر زکریہ، اب کون؟ مریم۔ دوستو سورہ مریم کھولیں گے، اسماعیل علیہ السلام کی نماز۔ پریشان ہو رہے ہو نا؟ ہاں پریشانی بڑھ رہی ہے؟ ابھی اور بڑھاؤں گا آپ کی پریشانی، ٹینشن نہیں لو۔ آپ وہی ہو نا جو کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں نبی سے نماز شروع ہوئی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی نماز، زکریا علیہ السلام کی نماز۔ آپ ثابت کرو کہ ان کی نمازیں ہم سے چینج تھیں۔ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سیم وقت تھا، سیم تعداد تھی۔ سورہ مریم آیت نمبر 54، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ، ہاں جی، اسماعیل علیہ السلام نہ صرف خود بلکہ اپنے گھر والوں کو، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتا تھا۔ گھر والوں کو، جس طرح گھر میں بڑا ہوتا ہے نا، والد صاحب جس طرح ہوتے ہیں، جس طرح بچوں کو کہتے ہیں نا بیٹا نماز پڑھا کرو۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا بزرگ جو نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں رہا کرو، نماز پڑھا کرو۔ اسماعیل علیہ السلام گھر والوں کو کہہ رہے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ آپ نے کہا تھا نا قرآن سے ثابت کرو، میں نے چیلنج ایکسیپٹ کیا، قبول کیا۔ ابراہیم، زکریا، مریم اور اسماعیل، 4 ہو گئے۔ اب سنیں، اللہ اپنے پیغمبروں کی جماعت کا ذکر کر رہا ہے۔ سورہ انبیاء میں دوستو اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر لوط علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر اسحاق علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا۔ 4 پیغمبروں کا ذکر کر کے کیا فرمایا؟ آیت نمبر 73 سورہ انبیاء، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، ہم نے انہیں امام بنایا کہ ہمارے حکم سے بلاتے ہیں، ہم نے انہیں وحی بھیجی اچھے کام کرنے اور نماز قائم کرنے کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ۔ ہاں جی، کتنے ہو گئے؟ ابراہیم علیہ السلام 1، لوط علیہ السلام 2، اسحاق علیہ السلام 3، یعقوب علیہ السلام 4، زکریا علیہ السلام 5، مریم علیہ السلام 6، اور 7واں اسماعیل علیہ السلام۔ اور نبی علیہ السلام تو ہے ہی ہیں، نبی علیہ السلام تو ایسے بھی ہیں۔ میں نے آپ کو جلیل القدر ہستیوں کی نماز قرآن سے ثابت کی ہے۔ دوستو سورہ یونس آیت نمبر 87، موسیٰ علیہ السلام کی نماز، اس کا ذکر تو میں نے کر دیا ہے، جس میں اللہ پاک نے انہیں گھروں کو قبلہ بنانے اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نماز، سورہ مریم آیت نمبر 31، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اس نے مجھے مبارک کیا، اللہ نے، میں کہیں بھی ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ۔ اسماعیل علیہ السلام، سارے پیغمبر نماز پڑھتے تھے۔ آپ لوگوں کے دماغ میں نا جو غلط فہمی ہے نا، فجر کی 2 فرض، مغرب کی 3 فرض، قرآن سے ثابت کرو۔ یہ آپ کے سامنے 9 سے 10 ہستیوں کے میں نے نام اوپر نیچے آپ کے سامنے گنے ہیں، سب کے سب حضرت زکریا کے بارے میں کیا آ رہا ہے؟ قائم یصلی فی المحراب، کھڑے ہو کے نماز پڑھ، یصلی نماز پڑھے تھے، کہاں؟ فی المحراب، جگہ بھی بتا رہا ہے اللہ۔ سب کے سب ایک ہی پیٹرن تھا، 5 وقت
اور یہ اسی طرح رکوع سجود کا ذکر کہاں ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا نا کعبے کو صاف کرو رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے، آ گیا رکوع سجود کا ذکر، قیام کا ذکر بھی آ گیا حضرت زکریا کے اس آیت میں۔ سب کی ایک جیسی نماز تھی، سب کی توحید ایک جیسی تھی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اکیلے صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ سب کا پیٹرن ایک تھا، سب کی زکوٰۃ ایک سی تھی، روزے ایک سے تھے۔ تم پر روزے اسی طرح ہیں جس طرح تم سے پہلے والوں پہ تھے، سیم پیٹرن۔ کوئی روایت پرست کہ میں نہیں مانتا، قرآن سے ثابت کرو 5 اوقات، آپ کی روایات کے اندر لکھا ہے، سنن ابو داؤد 393، سیم پیٹرن۔ پھر سوال ہے کہ لوگ نماز بھول کیوں گئے؟ انبیاء کے زمانے سے نماز چل رہی ہے تو لوگ نماز کیوں بھول گئے؟ اچھا، اس کو کہتے ہیں تواتر عملی۔ تواتر عملی کیا مطلب؟ تواتر عملی، میں نے اپنے والد کو دیکھا بچپن سے ابھی تک، ان کے بال چھوٹے تھے اور ابھی چھوٹے ہیں، انہوں نے اپنے والد کو دیکھا یعنی میرے دادا کو، ان کے بال بھی چھوٹے تھے، یعنی ہم اوپر تک لڑی لے کے جائیں، ہم سب نے مردوں کے بال آپ نے دیکھو کہ جتنے بھی لگ بھگ چھوٹے ہوتے ہیں۔ اچھا، میں نے اپنے والدہ کو دیکھا، ان کے بال بڑے ہیں، انہوں نے اپنی والدہ کو دیکھا، آپ کی والدہ کے بال بھی بڑے ہوں گے، ہے نا؟ آپ کے جو والد صاحب ہیں ان کے بال چھوٹے ہوں گے، آپ کی والدہ کے بال کندھے سے نیچے ہوں گے، ہے نا؟ آپ کی نانی جب جوان تھی اس وقت ان کے بال بھی بڑے ہوں گے۔ اس سے کہتے ہیں تواتر عملی، ماں نے ماں کو دیکھا، اس نے اپنی ماں کو دیکھا، اس نے اپنی ماں کو دیکھا، یعنی نانی، پھر اس کی پڑ نانی، سمجھ رہے ہیں؟ باپ، دادا، پڑ دادا، نکڑ دادا، ہاں اوپر تک، یہ چین ہے، دیکھا دیکھی، اس سے کہتے ہیں عملی تواتر۔ مردوں کے بال، یہ فطرت ہے، اللہ پاک نے فطرت ڈالی ہوئی ہے، مرد کو اپنے بڑے کو دیکھ کے بال چھوٹے رکھے، عورت نے اپنے سے بڑے کو عورت کو دیکھ کے بال لمبے رکھے، دیکھ کے سیکھا۔ تو یہ نماز انبیاء کے زمانے سے ہے، حج ان کے زمانے سے ہے، روزہ، زکوٰۃ آپ کے سامنے ذکر آ گیا انبیاء کے ذکر کے ساتھ۔ دوستو اچھا، پھر سوال ہے کہ لوگ بھول کیوں گئے؟ اس کا جواب اللہ سورہ مریم میں 59 نمبر آیت میں دے رہا ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گم کر دیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، ہاں، کوئی عورتوں کے پیچھے لگ گیا، کوئی شراب کے پیچھے لگ گیا، کوئی پیسے کے پیچھے لگ گیا، کوئی شہرت کے پیچھے لگ گیا، تو عنقریب وہ دوزخ میں غی کا مقام پائیں گے، غی میں یلقونا، غی میں پھینکے جائیں گے۔ دوستو یہ تھی قرآن کی آیات، دیکھا، اضاعوا الصلاۃ، لفظ باقاعدہ اضاعوا الصلاۃ، نماز کھو دی، گم کر دی، بھول گئے۔ پھر نبی علیہ السلام آئے، ہمارے آخری نبی، پیارے نبی، آپ نے جو لوگ بھول چکے تھے اس چیز کو پھر سے ریوائیو کیا، پھر سے لے کے آئے، اس میں جو کمی پیشی ہو گئی تھی لوگوں نے کر دی تھی اس کو پھر سے بحال کیا، جو لوگ بھول گئے تھے پھر سے بحال کیا۔ اور اسی طرح سجدے کی کیفیت اللہ بتا رہا ہے، سورہ مریم 58 نمبر آیت، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خرو کا میں نے بتایا تھا نا آپ کو، خرو گرنا، سجدا و بقیہ۔ آیات الرحمن یعنی جب اللہ کی آیات ان پہ پڑھی جاتی ہیں تو وہ گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے، و بقیہ، اور روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ سجدے کا مطلب گر پڑنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس کے آگے۔ آپ لوگ کہاں گھوم رہے ہیں؟ کس گمراہی میں ہیں؟ آپ نماز کا انکار کر دے بیٹھے ہیں، حج کا، سورہ حج ہے پوری، اللہ کے بندو قرآن میں سورہ حج ہے، طواف کا ذکر ہے، آپ کہتے طواف نہیں ہے۔ کوئی بدبخت ہے وہ کہتا ہے کہ کعبہ کے گرد گھومنا شرک ہے۔ مذاق لگایا آپ لوگوں نے۔ مجھے تو ملحد لگتے ہیں یہ لوگ جو مسلمانوں کے نام لگا کے، مسلمانوں کی IDs بنا کے یہ نماز کے خلاف اور حج کے خلاف اور روزے کے خلاف لگے ہوئے ہیں۔
اور نام کریں استعمال کریں قرآن کا. جو نماز روزہ حج زکوٰۃ کا منکر ہے وہ کتاب اللہ کا منکر ہے, کفر صریح کا مرتکب ہے, اسلام سے خارج ہے وہ. یہ میں نے 10-11 ہستیاں جلیل القدر ان کا ذکر کیا ہے, انبیاء کا ذکر کیا ہے, سب کے ساتھ میں نے نماز کا ذکر کیا ہے, آپ کے سامنے کی ہے. یہ میرے رب کی آیتیں ہیں, اس کی طرف لوٹ آؤ اس سے پہلے دیر ہو جائے. واللہ اگر موت کا فرشتہ آ پہنچا اور آپ اسی حالت میں ہوئے نماز کے منکر, بہت برا ہونا ہے آپ کے ساتھ. ایک شخص ہے نا, ایک شخص وہ نماز نہیں پڑھتا کسی بھی وجہ سے, وہ گنہگار ہے, لیکن ایک شخص منکر ہے, انکاری ہے, کہتے ہیں میں نہیں مانتا, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. آپ کی مرضی, کتنی آیات پڑھی ہیں میں نے, آپ ان کا انکار کرنا چاہ رہے ہیں کریں, آپ کی مرضی ہے. اسی طرح نماز کے اوقات سورہ حج کے اندر 29 نمبر آیت ہے, ثم لیقضوا تفثهم ولیؤفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق. ہاں جی, وہ جو کہہ رہے ہیں کہ حج کا مطلب اجتماع ہوتا ہے, کعبے کے گرد گھومنا شرک ہے. نعوذ باللہ, آپ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ شرک کا حکم دے رہا ہے. ہاں, وَلْيَطَوَّفُوا, اور طواف کریں, کس کا, بالبیت العتیق, اس آزاد گھر کا طواف کریں, کعبے کا. جو لوگ یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ اپنے گھر بلاتا ہے, ان کو طواف کرنا نصیب ہوتا ہے, حج نصیب ہوتا ہے, نماز پڑھنے کی توفیق اللہ دیتا ہے. یہ توفیق بھی اللہ کسی کو دیتا ہے. جن کے دلوں پہ تالے لگ جائیں نا, ان کو پھر طواف جو ہے نا وہ شرک نظر آتا ہے. اب یہ ویڈیو تو نماز پہ ہے, اب میں اگر حج پہ شروع ہو جاؤں تو یہ تو پھر 3 گھنٹے کی ویڈیو بن جانی ہے. قرآن کی یہ جو آیت ہے نا جس میں دلوک شمس اور غسق اللیل کا ذکر ہے, یہ شروعات اور اختتام کا ذکر ہے. یعنی جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے بات, جہاں سے دی اینڈ ہوتا ہے اس کا ذکر ہے. اس کے بٹوین جس طرح بریکٹ ہوتی ہے نا, اس طرح بریکٹ جو بھی ہوتا ہے بریکٹ کے اندر ہوتا ہے. تو یہ بریکٹس ہیں, اس کے اندر نماز قائم کی جائے گی. اللہ ہدایت دے, ہم دعا کر سکتے ہیں. اور کیا کروں میں تو آیات پڑھ سکتا ہوں, ہے نا, باقی اس کی مرضی ہے. آپ کے دل پہ کیا پتہ تالا کھل ہی جائے, ہم تو چابی لگانے کی کوشش ہی کر سکتے ہیں. دوستو, نماز قائم کریں اور اس کی حفاظت کریں. سورہ معارج آیت نمبر 22, الا المصلین, تو روک رکھنے والا مگر نمازی, الذین هم علی صلاتہم دائمون, جو اپنی نماز کے پابند ہیں. اللہ پاک نماز کا ذکر کر رہے ہیں. آگے کیا, آیت نمبر 34, والذین هم علی صلاتہم یحافظون, اور اپنی نمازوں کی حفاظت کر رہے ہیں. کوئی شیطان آپ کو ورغلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے نماز کا, اس کو یہ ویڈیو دکھاؤ, لنک کاپی کر کے لگا دو. جو بھی آپ کو ورغلائے نا کہ نماز کا مطلب یہ نماز ہے ہی نہیں, یہ تو مجوسیوں نے شروع کی ہے, نعوذ باللہ, یہ انبیاء مجوسی تھے سارے. اس آیت کا میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا نا کہ بول کر منہ تھک گیا ہے, جس میں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی تین دفعہ کا ذکر ہے نماز کا نا. 3 دفعہ کا نہیں ہے, یہ 5 دفعہ کا ہے. میں نے ابھی جو مثال دی نا بٹوین کی, غسق اللیل سے پہلے کیا ہے, دلوک الشمس کا ذکر ہے. دلوک الشمس سے لے کے غسق اللیل, یعنی دونوں بریکٹس کے درمیان میں آپ نے نماز قائم کرنی ہے. دوستو, اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت دے, اپنے لیے بھی ہدایت مانگنی چاہیے. ہم لوگ کوئی فرشتے نہیں ہیں. میرا عقیدہ کیا ہے, میرا عقیدہ قرآن ہے, اور جو کچھ قرآن میں ہے وہ میرا عقیدہ ہے. نماز ہم نے 3 چیزیں ثابت کی ہیں. ابھی میں ویڈیو ختم کر رہا ہوں. 3 چیزیں میں نے ثابت کی ہیں. پہلی چیز, صلاۃ کا ایک مطلب نہیں ہے, ان الصلاۃ سکن لہم, آپ کی دعائیں, یہاں صلاۃ کا مطلب دعا کے طور پہ لیں گے, کیونکہ وصلی علیہم کا لفظ بھی آیت میں پہلے موجود ہے.
اب یہ جو جاہل جو نماز کے منکر ہیں، انہیں کرینہ کیا ہے، ہاں ضمیر کیسے کہتے ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، لکیر کے فقیر ہیں. تو یہاں پہ صلاۃ کا مطلب دعا ہوگا. یہ ہم نے ثابت کیا کہ صلاۃ کا صرف ایک مفہوم نہیں ہے، پہلی چیز. دوسری چیز ہم نے انبیاء کی صلاۃ کا ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام سے صلاۃ نہیں چل رہی، نماز جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی چل رہی ہے. دو، اچھا وہ نماز ہماری طرح ہی ہے. کوئی بولے نا کیفیت کیا ہے، یہ ہماری والی کیفیت ہے. قیام کا ذکر بھی ہے، رکوع کا ذکر بھی ہے، سجدے کا ذکر بھی ہے. وہ اس وقت جو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفہ ہے نا قرآن میں، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کا ذکر ہے. جن جن پیغمبر کے پاس جو کتاب آئی تھی نا، وہ اس کتاب میں سے ان صحیفوں میں سے آیات پڑھتے تھے. جس طرح ہم آج مختلف آیات پڑھتے ہیں نا نماز میں، آپ رکوع میں جو مرضی آپ کا دل چاہے پڑھ سکتے ہیں. آپ بولیں گے جی آپ اگر روایت پرست ہیں، آپ کیا پڑھتے ہیں، یا آپ سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ اللہ کی تمجید، اس کی حمد، اس کی ثنائیں. الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے نا، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں. آپ چاہے آیت پڑھیں، دعا پڑھیں، وہ اللہ کی حمد آپ نے بیان کرنی ہے. اللہ اکبر کہنا، ہاں، قیام، زکریا علیہ السلام والی آیت، رکوع سجود، ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کو حکم دیا گیا کہ آپ نے کعبے کو صاف رکھنا ہے، آخر میں آپ سلام پھیرتے ہیں. یہ اہتمام ہے. یہ تمام چیزیں انبیاء علیہ السلام کے زمانے سے ہیں. میں نے بچپن میں ہاتھ ملانا اپنے والد صاحب سے سیکھا. میں نے دیکھا میرے والد صاحب کے پاس مہمان آتے ہیں، وہ سب سے ہینڈ شیک کر رہے ہیں، سب کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں. میں نے دیکھا اب میرے بچے، میں جب کسی سے ہاتھ ملاتا ہوں نا، میرے بچے بھی دیکھ کے اس طرح ہاتھ ملاتے ہیں. دیکھ کے سیکھا نا. اب میرے والد نے کہاں سے سیکھا ہوگا؟ ماں کے پیٹ سے تو کوئی سیکھ کے نہیں آتا. میرے والد نے اپنے دادا سے، اپنے والد سے یعنی میرے دادا سے سیکھا ہوگا کہ اس طرح ہاتھ ملاتے ہیں. یہ نماز اس وقت سے ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے. سلام پھیرنا، یہ رکوع سجود قیام، یصلی فی المحراب، اس سے پہلے قائم کا لفظ ہے. کھڑا ہو کے نماز پڑھا تھا، کہاں؟ محراب میں. سیم ٹو سیم یہی ترتیب ہے، وقت بھی یہی ہے سب کا. کیوں اس وقت کیا نام ہے سورج دن جو ہے 24 گھنٹے کا نہیں، کوئی 40 گھنٹے کا ہوتا تھا. سیم ٹو سیم یہی ٹائمنگ ہے، 24 گھنٹے 24 گھنٹے یہی ٹائمنگ، فجر ظہر عصر مغرب عشاء اس وقت سے. دوستو میرا خیال ہے ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے. اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. اور ایک بات اور، جتنی بھی شیطان ہیں تمام شیطانوں سے بچ کے رہیں. جو یہ کتاب جو ہے نا، یہ قرآن شریف، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے. اس کو نہ صرف ہم سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں. جو اس میں ہے، اس کا ایک لفظ کا منکر جو ہے نا، ایک لفظ کا، اونلی ون، وہ گمراہ ہے جو اس کے ایک لفظ کا بھی انکار کرتا ہے. اور آپ لوگ جتنے بھی شیطان ہیں جو آپ کو ورغلائیں گے، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، جو آپ کو اس طرح بولے نا کہ نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، آپ بھی بولا کرو ٹھیک ہے، آپ نہیں ہو، میں نہیں ہوں، سورج نہیں ہے، چاند نہیں ہے. اس کو پھر اس کی بھاشا میں، اس کی بولی میں جواب دو. تو چینل کو لائک کریں، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں. نماز کی پابندی آپ نے ضرور کرنی ہے. جو لوگ جہنم میں پھینکے جائیں گے نا، وہ نماز کے نہ پڑھنے والے ہوں گے. اور ادھر تو ماشاءاللہ نہ پڑھنا تو دور کی بات، منکر بنے بیٹھے ہیں. کسی شیطان کے ورغلانے میں آپ نے نہیں آنا. اللہ کی کتاب کو تھام لو، یقین کرو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. کیوں؟ یہ فیصلہ کن کتاب ہے، لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس چیز میں شک نہ ہونا اس کو تھام لو 100% پیور. ٹھیک ہے؟ اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. قرآن زندہ باد.